کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ 59 روپے کا ہو گیا ہے۔ بنیادی ٹیرف اور ٹیکسز شامل کر کے فی یونٹ 59 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ چند روز قبل بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے فی یونٹ کا اضافہ ہوا تھا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، الیکٹریسٹی ڈیوٹی شامل قیمت میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، انکم ٹیکس، پی ٹی وی فیس بلوں میں شامل، ایف سی سرچارج کو بلوں میں شامل کیا گیا ہے۔ جنرل سیلز ٹیکس سمیت دیگر رقوم شامل کرنے سے قیمت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد سپرا سے۔ جی بالکل، یہ وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ صارفین کے لیے وبال جان بنتا جا رہا ہے، اور حالیہ جو اضافہ کیا گیا ہے بیس ٹیرف میں، اس کی وجہ سے رواں ماہ کی بلنگ اگر ٹیکس سمیت بات کی جائے تو اوسطاً سنگل فیز میٹر کے جو حامل صارفین ہیں ان کو قیمت 59 روپے فی یونٹ ادا کرنا پڑے گی، جبکہ 3 فیز میٹر کے حامل جو صارفین ہیں ان کو 52 سے 55 روپے فی یونٹ کے حساب سے بل چارج ہوگا۔ 7 روپے بیس ٹیرف میں چونکہ اضافہ کیا گیا ہے تو اس کی بنیاد پر دیگر جو ٹیکسز ہیں جس سے بھاری بھرکم بل جو ہے صارفین کو بھجوائے جا رہے ہیں، اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے چارجز ہیں، نہ صرف یہ ایس پی اے شامل ہے بلکہ اس کی جو رقم ہے اس پر بھی اضافی ٹیکس شامل کر کے اضافی رقم وصول کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے، الیکٹریسٹی ڈیوٹی کو شامل کیا گیا ہے، انکم ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس اور سمیت دیگر جو ٹیکسز ہیں ان تمام کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر اوسطاً بل جو یونٹ ہے وہ 59 روپے کا رواں ماہ چارج کیا جائے گا۔ تمام کمپنیوں کی جانب سے رواں ماہ کی بلنگ جو ہے وہ نئے ٹیرف کے مطابق کی جا رہی ہے اور رواں ماہ صارفین کو بھاری بھرکم بل بھجوائے جائیں گے۔ شاہد سپرا، بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں، جنوبی پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی اور انوکھی چوری، آستانہ ڈیرہ نور والے سے 13 کروڑ روپے مالیت کا غلاف کعبہ کا کپڑا چوری۔ غلاف کعبہ پر خالص قیمتی سونے کی تاروں سے آیات پاک لکھی ہوئی تھی۔ سعودی حکومت نے دادا کو غلاف کعبہ تحفے میں دیا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی اور انوکھی چوری، آستانہ ڈیرہ نور والے سے 13 کروڑ روپے مالیت کا غلاف کعبہ کا کپڑا چوری ہو چکا ہے۔ غلاف کعبہ پر خالص قیمتی سونے کی تاروں سے آیات پاک لکھی ہوئی تھی۔ سعودی حکومت نے دادا کو غلاف کعبہ تحفے میں دیا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی حکومت نے دادا کو غلاف کعبہ تحفے میں دیا تھا۔ کعبہ پر خالص قیمتی سونے کی تاروں سے آیات پاک لکھی ہوئی تھی۔ جنوبی پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی اور انوکھی چوری، آستانہ ڈیرہ نور والے سے 13 کروڑ روپے مالیت کا غلاف کعبہ کا کپڑا چوری۔ غلاف کعبہ پر خالص قیمتی سونے کی تاروں سے آیات پاک لکھی ہوئی تھی۔ اسی پر ہمارے ساتھ ملک جاوید لائن پر موجود ہے، مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں سابقہ تھانہ سٹی کی حدود میں آستانہ عالیہ ڈیرہ نورہ والے سے جو ہے وہ 13 لاکھ کروڑ روپے کی مالیت سے غلاف کعبہ کا جو ہے کپڑا چوری کر دیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کے کپڑے پر جس پر خالص سونے کی تاروں سے جو ہے آیت پاک لکھی ہوئی تھی، چوری جو ہے ہوئی ہے۔ سعودی عرب حکومت نے جو ہے وہ دادا کو غلاف کعبہ کا جو ہے وہ لکھی ہوئی کپڑا جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ ان کا کہنا کہ ہم نے جو ہے پولیس کو جو ہے درخواست دے دی گئی ہے، جس کا کہنا کہ ہم نے شروع کر دیا۔ جی ملک جاوید، بہت شکریہ۔ ملتان کے علاقے حسن آباد میں سیوریج کا پانی کئی دنوں سے موجود ہے۔ گلیاں، بازار، تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ گندے پانی کے باعث علاقہ مقیم شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ مچھروں کی بہتات سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ مزید جانتے ہیں شکیل سلطان سے۔ جی، ملتان کے شہریوں کو سیوریج کے مسائل سے تاحال چھٹکارا نہیں مل سکا۔ اکثر مقامات پر سیوریج کا نظام جو ہے وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اس وقت اگر بات کی جائے حسن آباد گیٹ نمبر 1 گلی نمبر 2 میں موجود ہوں، جہاں تقریباً ہر دوسری گلی کی جو سیوریج ہے وہ مکمل طور پر بلاک ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے گندا پانی گلیوں میں جمع ہونے لگ گیا ہے۔ میرا کیمرہ مین محمد حسیب آپ کو سامنے کا منظر دکھایا۔ یہ گلی نمبر 2 اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ شہریوں کا گھروں سے نکلنا ماحول ہے۔ سامنے ہی مسجد ہے، مسجد کے سامنے پانی جمع ہے۔ نمازی حضرات بھی پریشان ہیں۔ یہاں کے علاقہ مکین سے جانتے ہیں کہ کب سے ہے یہ مسئلہ اور یہاں کے لوگوں کو کیا مسائل دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ جی، یہ کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ آئے روز یہ گلی بند ہو جاتی ہے، گٹر کھل جاتے ہیں،
نمازی حضرات نماز پڑھنے آتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بچے یہاں قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ ہے، بدبو مسجد تک آتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا، اور اندر جو وضو خانہ ہے جہاں نمازی حضرات وضو کرتے ہیں تو وہ وضو خانہ بھی جو ہے وہ بھی پانی سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، ان کا حل نکالا جائے تاکہ نمازی حضرات کے لیے بھی آسانی ہو اور جو بچے قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ انتظامیہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس معاملے میں انتظامیہ کی کارکردگی ہمیں صفر نظر آ رہی ہے، کیونکہ بار بار انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود، شکایات کرنے کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ اس کا رزلٹ نہیں نکل سکا ہے۔ وقتی فارمیلٹی کے لیے کچھ دیر کے لیے ایک مرتبہ آئے ہیں اور اس کے بعد یہ حال آپ کے سامنے ہے۔ گھروں میں لوگوں کا سانس لینا بہت زیادہ مشکل ہے۔ حسن آباد گیٹ نمبر 1 کے جو رہائشی ہیں وہ سیوریج کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، انتظامیہ کو متعدد بار شکایت کی ہے لیکن تاحال گلی سے پانی ریموو نہیں کیا جا سکا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ہم پر رحم کھائیں اور سیوریج کے مسائل یہاں سے ختم کریں تاکہ یہاں کے لوگوں کا یہاں سے گزرنا، رہنا، نماز پڑھنا جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ جی شکیل سلطان، بہت شکریہ آپ کا۔ پپلا دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، چشمہ بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2,71,324 کیوسک ریکارڈ، بیراج سے پانی کا اخراج، دریا میں پانی کا لیول 643 فٹ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پپلا میں دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب، چشمہ بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 2,71,324 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، دریا میں پانی کا لیول 643 فٹ ہے۔ اب رخ کریں بہاولپور کا۔ آپ کو بتائیں بہاولپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، ہیڈ اسلام پر پانی کی سطح میں بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے محمود ظہیر۔ جی بہاولپور سے ایک اچھی خبر، سیلابی پانی میں جو کہ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی سچویشن، ایمپریس برج بہاولپور سے جو گزر رہا ہے وہاں پہ بھی ہیڈ اسلام اور ہیڈ سلیمان کی پہ بھی تمام جگہوں پہ پانی کی سطح جو ہے وہ بتدریج کم ہونا شروع ہو گئی، بڑی اچھی خبر۔ اور جتنا پانی یہ آیا ہے یہ بہاولپور کے شہر کے پانی کے لیے بڑا فائدہ مند رہے گا، آرسینک کی کمی ہوگی۔ مزید اس سلسلے میں جانتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر ذرا بتائیے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے ہم سیلاب کی سی صورتحال ہو گئی، ہم مسلسل دریا کا وزٹ کرتے رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا ہے وہاں پہ ہم نے بند بھی بنوائے ہیں، جہاں پہ بند کمزور تھے وہ مضبوط بھی کروائے ہیں، بلکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسلا میں بالکل شہر کے قریب ہی ہمارے جو موضع یہ دریا یہاں پہ بڑا ڈینجرس سچویشن تھا، وہاں پہ ہم نے کوئی تقریباً 30 گھنٹے کا ڈوزر سے کام کروایا وہاں پہ، اور وہ بند ابھی ماشاءاللہ بالکل سٹیبل ہے۔ جہاں تک پانی کے لیول کا ہے، پانی ایڈ اسلام سے اس وقت پچھلے 2 دنوں سے 4 سے 5 ہزار کیوسک پانی کم ہو گیا ہے، تو اس وقت بہاولپور کے جتنے بھی مواضعات ہیں وہاں پہ پانی دریا میں سٹیبل لیول پہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو کتنا ایمپریس برج میں تو چلو میرا خیال ہے 45,000 یا 48,000 کیوسک ہوگا، اور لودرا کی حدود پہ جو کمال پور بستی ہے کیا اس طرف بھی کوئی ڈوبنے کی اس طرح کی باتیں ہیں کوئی؟ یہ کیا معاملہ؟ میں نے وزٹ کیا تھا پچھلے دنوں لودرام والی سائٹ پہ، ہمارے ایک مواضع ہے شوکت ربی میں 3 بند ہیں، ان کا میں نے وزٹ کیا تھا، اس میں ایک شرابی بند ہے، باقی جوگ جانان وہاں پہ ایک بستی ہے، وہاں پہ فصلوں کو خطرہ ہے، بالکل تھا بلکہ اب نہیں ہے، لیکن آبادی وہاں سے دریا سے کافی دور فاصلے پہ ہیں تو وہاں پہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے ہمارا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہاولپور میں سیلابی پانی میں کمی ہونا شروع ہو گئی اور بہاولپور کی عوام کے لیے جو پانی کی سطح نیچے ہونے سے آرسینک آ گیا تھا پانی میں، اب بلیسنگ کی صورت؟ بالکل، جب تک انڈیا کوئی نیا پانی نہ چھوڑے اس وقت تک ہم سٹیبل ہیں الحمدللہ۔ انڈیا اگر نیا پانی نہیں چھوڑتا تو پاکستان بہاولپور جو ہے وہاں پر بہت اچھی صورتحال ہے، بلیسنگ صورتحال ہے، اور پانی کی سطح میں بتدریج کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سیلابی پانی جو انڈیا کی طرف سے چھوڑا گیا تھا دریائے ستلج میں، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان صاحب۔ جی بہت شکریہ محمود ظہیر۔ آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں، شہریوں کی سہولت کے لیے سٹی ٹریفک پولیس کا احسن اقدام، لائسنس بنوانے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، شہریوں کو طبی اور دیگر سہولیات فراہم کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں حسن ملک سے۔ جی بالکل، سٹی ٹریفک پولیس نے ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات پرووائڈ کرنا سٹارٹ کر دی ہیں، اور جو کوئی بھی اگر یہاں پر اب لائسنس بنوانے آتا ہے، رینیو کروانے آتا ہے یا وہ اپنا لرنر بنوانے آتا ہے تو آج سے سٹی ٹریفک پولیس نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے۔ ایک ہی چھت کے نیچے انہیں ٹکٹس بھی ملنا سٹارٹ ہو گئی ہیں، ساتھ ڈاکٹر کو بھی بٹھایا ہوا ہے، اور ایک ہی وقت میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو اسے فوراً ہی لائسنس بنا کر دے دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے انچارج لائسنس برانچ مدنی صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جو بھی کینڈیڈیٹ یہاں پہ آتا ہے وہ اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ لے کے آتا ہے، باقی تمام چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے تمام کو
मुहैया की जाती हैं। किसी किस्म का हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार बगैर किसी परेशानी के यहाँ से फैसिलिटेट होके जाए। इसके अलावा हमारे CTO साहब जनाब राव नईम शाह साहब गाहे बगाए इसका विजिट भी करते हैं और उनके ज़ेर निगरानी हम तमाम प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह एहसन तरीके से मुकम्मल कर रहे हैं। तमाम प्रोसेस CTO की ज़ेर निगरानी अच्छे तरीके से मुकम्मल कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले तो लोग जब जाते थे तो यकीनन उन्हें बाहर धक्के खाने पड़ते थे, फिर वो वहाँ से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर आते थे। अब एक ही छत के नीचे ये तमाम चीज़ें दी जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने कि 24/7 ये शेड्यूल है, बिल्कुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। जब भी आएँ देखिए, लाइसेंस होना एक लीगली एक डॉक्यूमेंट है जो हर बंदे के पास होनी चाहिए। पहले हिंड्रेंस थी, कोई चीज़ कहाँ है, कोई कहाँ है, अब तमाम अंडर वन रूफ, ठीक है। और ये इस वक्त 5 सेंटर हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है और 5ों का मैं इंचार्ज हूँ मेडिकली, ठीक है। बिल्कुल ऑन मेरिट हम करते हैं और किसी किस्म की कोई यहाँ बादरेशन नहीं है और पब्लिक सारी वेरी हैप्पी। आने वालों को सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये दी जाती है कि उनके लिए यहाँ पर सिटिंग एरिया भी बनाया गया है, उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़ें और एक ही छत के नीचे उनके लिए तमाम सहूलियात मुहैया करना यकीनन सिटी ट्रैफिक पुलिस की कामयाबी है। जी बहुत शुक्रिया आपका हसन मलिक। बुखारा और मुल्तान सिस्टर सिटीज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर बुखारा के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक। मुलाकात में बुखारा और मुल्तान को सिस्टर सिटीज करार देने की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि बुखारा और मुल्तान को सिस्टर सिटीज करार देने से सूफीज़म और मजहबी सकाफत को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। आपको बता रहे हैं कपास और गंदम के बीज डेवलप करने के हवाले से उज़्बेकिस्तान के तजर्बे से इस्तेफादा करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सड़क के जरिए रसाई से सियाहत को फ़रोग मिलेगा। हम अपनी ज़राई माशियत को बहाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। गवर्नर बुखारा ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफद का खैर मुक़द्दम किया। आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर बुखारा की मुलाकात में बुखारा और मुल्तान के सिस्टर सिटीज़ करार देने की तजवीज़। सिस्टर सिटीज़ करार देने से मजहबी सकाफत को फ़रोग मिलेगा। मोहसिन नकवी का कहना है सूफीज़म हमारा मुश्तरका विरसा है। शोबा ज़राअत में उज़्बेकिस्तान के तजर्बे से इस्तेफादा करेंगे। मुश्तरका कमेटी ज़राई ताउन के लिए फौरी इक़दामात करेगी। हम अपनी ज़राई मईशत को बहाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। गवर्नर बुखारा ने वज़ीर आला और उनके वफ़द का खैर मक़दम किया। वज़ीर आला पंजाब ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब हुकूमत के साथ दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाएंगे। सूबाई वज़रा MS तनवीर और दीगर अफसरान की शिरकत। सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब मोहम्मद अफसल नासिर का DHQ अस्पताल राजनपुर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मंसूर ब्लोच समेत दीगर अफसरान भी हमरा। सेक्रेटरी ने DHQ अस्पताल में आइडियोलॉजी रूम का इफ्तिताह किया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं खुर्म शहजाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब ने यहाँ का मुख्तलिफ शोबों का विजिट किया है और ऑडियो मैटर का जो कमरा है उसका इफ्तिताह भी किया। मजीद इन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, इस जिसका इफ्तिताह किया आपने, इससे शहरियों को क्या फ़ायदा हासिल होगा, मजीद क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैंने पूरे हॉस्पिटल के देखे हैं निज़ाम जो मैंने विजिट किया है इमरजेंसी को और इस एरिए को। इसमें तो MS साहब, DC साहब और इनकी पूरी जो टीम है उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने तमाम चीज़ें अप टू द मार्क रखी हुई हैं। सफाई के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, AC काम कर रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। कुछ जगहों पे पंखों की कमी थी, वो पॉइंट आउट की है, वो MS साहब ने बताया, DC साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि चलने चाहिए, तो होपफुली वो कल लग जाएंगे। बाकी जो ऑडियो वाला आपने बात की है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि राजनपुर जैसे इलाके में, जो कि मुल्तान से आपको पता है कि 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर जिन लोगों को जाना पड़ना होता है और उनके वसाइल भी कम हैं, उनको डोर स्टेप पे ऐसी मिल जानी फैसिलिटी, मैं समझता हूँ ये हुकूमत पंजाब का बड़ा कारनामा है। तो इंशाल्लाह इसी तरह और भी इंटरवेंशन होंगी
اور ہیلتھ کیئر سروسز کو ہم بہتر بنائیں گے. جی بالکل، ہیلتھ کیئر سروسز کو بہتر بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو آڈیو میٹر جو کمرہ ہے اس کے علاوہ جو اس سے نہ صرف شہریوں کی جن کی قوت سماعت متاثر ہوتی ہے ان کی سہولت فراہم ہوگی، بلکہ دیگر جو اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں. پورم شہزاد، بہت شکریہ آپ کا. ملتان طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری، یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں داخلے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے. مزید اس حوالے سے جانتے ہیں علی ریاض سے. بالکل، محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر جو کہ اس خطے میں شعبہ زراعت کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے اور ایسے گریجویٹس پیدا کر رہی ہے جو کہ نہ صرف پروفیشنلی بلکہ کریٹیولی اپنا کام جو انجام دے رہے ہیں. تو یونیورسٹی میں جو اس سال جو داخلوں کی جو تاریخ تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور اس کی تاریخ جو 1 اگست کو ختم ہو رہی تھی اس کو 11 اگست پہ کر دیا گیا ہے. کیا وجوہات ہے اور اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس جو ڈیٹ میں جو توسیع کی گئی ہے اس دوران کچھ نئے کورسز بھی ایڈیشن کیے گئے. تو انچارج ایڈمیشن سے میرے سے موجود ہے ڈاکٹر عثمان صاحب سے بتائے گا ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، کون کون سے نیو ایڈمیشن اس میں ہوں گے؟ جی بالکل، عوام کی پرزور جو فرمائش تھی اور لوگ رہ گئے تھے بہت سے اپلائی کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھیں، تو ہم نے لاسٹ ڈیٹ 11 اگست کر دی ہے. اب 11 اگست تک لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور یونیورسٹی تشریف لا کے وہاں پہ ایڈمیشن ڈیسک موجود ہے جہاں پہ کیریئر کی بھی گائیڈنس دی جا رہی ہے، تو وہاں کے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس دفعہ ایک نیا پروگرام ابھی جب دوبارہ ایڈمیشن اوپن ایکسٹینڈ کیا ڈیٹ، تو ایک نیا پروگرام بی ایس ایگری جو ڈیری ٹیکنالوجی ہے، ایک نیا پروگرام بی ایس ڈیری ٹیکنالوجی اس کے بیچ میں ایڈ کیا ہے، جس کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہیں ایف ایس سی میڈیکل اور ایف ایس سی پری انجینئرنگ دونوں اس کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ڈیری جو ہے وہ بھی ایگریکلچر ڈیری میں نیا جو فیکلٹی آف ویٹرنری ایلیمنٹ سائنسز کے تحت نیا جو پروگرام ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے. 11 اگست تک اسٹوڈنٹس اس میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں اور زرعی یونیورسٹی کے تمام تر شعبہ اور ڈگری پروگرامز میں داخلوں کی جو تاریخ ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. جی علی ریاض، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.